الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 71 تک سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا۔ کیا کہا؟ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سبحان اللہ، اس سے وہ پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ کائنات میں، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس بیہودہ بات کی، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے رد کے لیے دو دلیلیں پیش فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود، اپنی نشو و نما، اپنی بقا میں اس کا محتاج ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اس لیے محسوس کی جاتی ہے کہ انسان خود کمزور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تاکہ وہ طاقتور ہو جائے اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کر سکے، یا وہ فقیر و کنگال ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کسب رزق میں اس کے معاون ثابت ہو، یا انسان جب سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے تو اس کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اس کے نام کو اور اس کی یاد کو زندہ رکھ سکے۔ جو ذات ہر قسم کے احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے اس کو اولاد کی خواہش آخر کیوں ہو؟ دوسری دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے دی کہ جب عالم ہست و بود کی ہر چھوٹی بڑی چیز اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کی مملوک ہے، تو وہ اس کی اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، چند روزہ لطف اندوزی ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بوجہ اس کے کہ وہ کیوں کفر کیا کرتے تھے، یعنی کفر کی وجہ سے ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے عذاب کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کی خبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز سے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ اپنے کفر و شرک کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے کہ حق کے اجالے کو دیکھنا ہی گوارا نہ تھا۔ پہلے انہیں عقلی اور وجدانی دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ہر دھرمی کا انجام اچھا نہ ہوگا، مہلت کے لیے یہ لمحے اگر تم نے ضائع کر دیے تو غضب الہی کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دے گی۔ اب انہیں انسانی تاریخ کے چند واقعات سنائے جا رہے ہیں، شاید ان کا دل پسیجے اور وہ قبول حق کی طرف راغب ہو۔ نیز اس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ کب آپ نوح علیہ السلام کی بات پڑھ کے یا خبر پڑھ کے سنائیے، کب؟ جب انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے جب کہا، کیا کہا؟ لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر گرا ہے تم پر میرا قیام و تذکیری اور میری پند و نصیحت کرنا، بآیات اللہ،
اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، فعلی اللہ توکلت، پس سن لو میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، سو تم بھی کوئی متفقہ فیصلہ کر لو اپنے شریکوں سے مل کر، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ تم پر غمہ مخفی، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر ہرگز جو ہے وہ میرے ساتھ جو جی میں آئے اور مجھے مہلت نہ دو، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی میں آئے اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس للکار میں جو تمکنت اور جلال ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس مرد حق آگاہ کا سینہ نور یقین سے لبریز ہے، اسے اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر مکمل اعتماد اور اپنی کامیابی کے متعلق اسے ذرا سا بھی تردد نہیں۔ کفار کی تعداد کثیر سے ہی، ان کی قوت بے پناہ سے ہی، ان کی عقل فتنہ اندیش کے بھڑکائے ہوئے علاؤ تند و تیز سے ہی، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں، چنانچہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا، میری دعوت توحید اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہوا کرے، میں اس سے باز نہیں آؤں گا، جب تک دم میں دم ہے اپنے خالق و مالک کی عظمت و کبریائی کی گیت گاتا رہوں گا، حق و صداقت کا پرچم لہراتا رہوں گا۔ تم ایسا کرو، سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ٹھاکروں کو بھی بلاؤ، سب سر جوڑ کر بیٹھو، سوچو اور خوب سوچو، خوب سوچ بچار کے بعد میرے خلاف کارروائی کرنے کا عزم مصمم کر لو۔ تمہاری سکیم کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس پر تم نے اچھی طرح غور و فکر نہ کر لیا ہو اور اس کی کامیابی کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہ ہو گئے ہو۔ جلدی کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، پھر سوچ لو، سب مل کر خوب غور و فکر سے جو سکیم تم میرے مٹانے کی بناؤ، تو اب اس کو بروئے کار لانے میں میرا قطعی کوئی لحاظ نہ کرو، پوری بربریت اور وحشت کے ساتھ یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑو، پھر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا ایک مرد حق آگاہ کی نگاہ خشمگی کو برداشت کرنے کی تم میں تاب ہے؟ اس کا ایک نعرہ ہے اللہ تمہارے مکر و فریب کے ساتھ سارے قلعوں کو پیوند خاک کر دے گا اور تم اس کا بال بھی کبھی نہیں کر سکو گے۔ ذرا سوچو، اس بے سر و سامان کے پاس کون سی قوت تھی جس نے تمہاری طاقت و جبروت کو سرنگوں کر دیا؟ وہ تائید ربانی اور نصرت الہی تھی۔ تو جس انسان کو اپنے رب کی تائید اور نصرت حاصل ہو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں ہی انسان کی فلاح و نجات ہے۔ جو اسے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک کسی داعی کو اپنی دعوت کی صداقت پر محکم یقین، اپنے رب کی تائید و نصرت پر مکمل اعتماد نہ ہو، وہ کفر و باطل کی بپھری ہوئی آندھیوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا۔ ایک مبلغ کی قوت اور کامیابی کا راز اسی یقین اور اعتماد میں مضمر ہے۔ اس آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری شرط ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک اس کی جزا فاجمعوا امرکم ہے، اور فعلی اللہ توکلت جملہ معترضہ ہے، اور اکثر نے شرکاءکم کو منصوب پڑھا ہے۔ اگر فاجمعوا باب فعل سے امر ہو تو تمام نے اس کے بارے میں مختلف اپنی اپنی صرفی نحوی گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔